اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری۔ خدا ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، خطاب ہے پیغمبر اسلام کو، لیکن وہ خطاب اصل میں قیامت تک آنے والے افراد کو ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز پہلی میں بھی ہوتی تھی، پہلی امتوں میں روزے بھی ہوتے تھے، عبادات بھی ہوتی تھی، اور نماز اور سجدہ فقط خدا ذوالجلال کی ذات کو ہے۔ نماز تو ہر حالت میں انسان مکلف پر واجب ہے، لیکن آج آپ کی خدمت میں اول وقت نماز کے فوائد اور نماز میں سستی برتنے کے جو نقصان ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات، نماز اول وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ اس جیسی کوئی چیز انسان کو ترقی نہیں دے سکتی۔ یہ انسان کے تمام کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ نماز اول وقت اول وقت کے نمازیوں کی توفیقات میں 1000 گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ ہر جن و انس کے شیاطین کے شر کو دور کر دیتی ہے۔ اگر انسان اول وقت میں نماز ادا کرے تو پھر نہ تعویذوں کی ضرورت ہے، اور نہ پیروں کی ضرورت ہے، اور نہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس نہ شیاطین آتے ہیں، انسان کے پاس نہ مشکلات آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے پھر پیروں کے پیچھے بھاگتا ہے اور تعویذوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اخلاق و عرفان کے ایک عظیم استاد ہیں ایت اللہ مہدوی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی چلہ، جس کو ہم مثلا 40 دن کی عبادت کہتے ہیں، چلہ کاٹنا، کوئی چلہ نماز اول وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے نماز اول وقت۔ کتاب فلاح السائل صفحہ 2 میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں اور نماز کو سبک اور ہلکا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ایک روایت ہے۔ روایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ بی بی نے ایک بار اپنے والد گرامی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو اپنی نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہلکا سمجھنا یعنی پڑھ لیں گے، کہیں نماز جا تو نہیں رہی، یعنی نماز کی اہمیت کو نہ سمجھنا۔ پڑھتے ہیں لیکن نماز کو بے اہمیت سمجھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جو بھی مرد یا عورت اپنی نماز کو ہلکا سمجھے، اللہ تعالیٰ اسے 15 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ ان میں سے 6 دنیاوی مصیبتیں ہوں گی، 3 موت کے وقت ہوں گی، 3 قبر میں ہوں گی، اور 3 قیامت کے دن جب قبر سے انسان نکلے گا۔ یہ 15 مصیبتیں جو ہیں انسان کو دامن گیر ہوں گی۔ جو دنیاوی مصیبتیں ہیں، دنیا میں مصیبتیں ہیں نماز کو ہلکا سمجھنے والے کے لیے، قرآن میں بھی اس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے
ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ اصل میں انسان نماز کو کام اہمیت جو سمجھتا ہے تو وہ اصل میں نماز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ نماز کے واجب کرنے والے کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ پروردگار عالم ہے۔ یعنی گویا جو نماز کو کم اہمیت سمجھتا ہے وہ خالق کو کم اہمیت سمجھتا ہے۔ 6 مصیبتیں جو دنیا میں اسے دامنگیر ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی سے برکت اٹھا لے گا۔ دوسری بات، اس کی روزی سے برکت دور کر دے گا۔ روزی مثلا وہ کماتا ہے لیکن روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ کماتے تو ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، کوئی بیماری پر لگ جاتا ہے، کوئی کچھ مشکلات میں لگ جاتا ہے اور وہ پھر ہر وقت تنگ دست رہتا ہے۔ تیسری چیز، صالحین کی سی صورت اس کے چہرے سے مٹا دے گا، یعنی جو صالحین کی صورت ہوتی ہے وہ اس کے چہرے سے وہ نورانیت ختم کر دے گا، اس کے اعمال کا کوئی ثواب نہیں پائے گا، یعنی جو اعمال کا ثواب ہے وہ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ نماز کو بے اہمیت سمجھتا ہے، اور نماز عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے، معراج مومن ہے، اور کافر اور مومن کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ 5ویں چیز، اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی۔ لہذا اگر ہم نے اپنی دعا آسمان تک پہنچانی ہے، جس طرح کہ دعائے کمیل میں امیر کائنات بھی فرماتے ہیں کہ میرے گناہ ہیں پروردگارہ جو میری دعا میں حائل ہوتے ہیں، ان میں سے کون سا ایک گناہ جو ہے وہ دعاؤں کے آسمان پر پہنچنے میں حائل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے نماز کا سبق سمجھنا، نماز کو ہلکا سمجھنا، بے اہمیت سمجھنا، پڑھنا لیکن بے اہمیت سمجھنا۔ 6ٹھی چیز، صالحین کی دعاؤں میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تو 6 چیزیں تھیں، 6 مصیبتیں تھیں جو دنیا میں۔ اب 3 مصیبتیں موت کے وقت اس کو پیش ہوں گی۔ پہلی، ذلت و خواری کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے، مثلا ان لوگوں کے بارے میں بھی جو نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز کی توہین کرتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر دنیا سے جائے گا۔ دوسرا یہ چیز ہے موت کے وقت کی مصیبت اور مشکل کہ وہ بھوکا مرے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ پیاسا مرے گا، خواہ اس سے دنیا کے تمام دریاؤں کو پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی وہ پیاس کرتا رہے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے کہ جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کی قدر اس کے دل میں نہیں ہے۔ 3 مصیبتیں جو قبر میں اس کو دامنگیر ہوں گی۔ پہلی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اسے عذاب دے گا۔ دوسری چیز، اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ یہ قبر یہ ظاہری نہیں کہ یہ دنیا میں جو بناتے ہیں، چاہے 10 میٹر کی قبر بنا دی جائے، یہ قبر مراد نہیں ہے، بلکہ قبر اصل میں جو برزخ میں اس کا مقام ہے اور جہاں پر وہ موجود ہے وہ اس پر وہ تنگ کر دی جائے گی۔ قبر میں اس پر تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب اندھیرا ہے تو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کو کچھ ہدایت نہیں ہے، کچھ اس کے لیے آسائش نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے تاریک۔ جس طرح کہ مومن کے بارے میں ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر نورانی ہو جاتی ہے، اور اس کی قبر کو وہاں پر اس کے لیے جنت بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے فتح لہ بابان الی الجنہ، جنت کی طرح اس کے لیے
دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ تین مصیبتیں اور ہیں کہ جو قیامت کے دن اس کے لیے دامنگیر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائے گا، جبکہ تمام مخلوق اسے دیکھ رہی ہوگی۔ کتنی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے۔ پڑھی تو ہے نماز، سجدہ کیا ہے لیکن وہ سجدہ اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ کیوں؟ اس کی دلی کیفیت ہے، اس میں نماز نہیں تھی، ظاہری طور پر نماز تھی۔ بعض لوگ جو ہے نماز کو عادت بنا لیتے ہیں کہ نماز ضرور پڑھنی ہے، لیکن وہ اصل عبادت نہیں ہوتی، وہ عادت ہوتی ہے۔ مثلا ایک کم اہمیت سمجھ نماز کو، اس کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھ دینا۔ یہ بھی نماز کو کم اہمیت سمجھنے کے مترادف ہے۔ نماز میں انسان دیکھے، سوچے سمجھے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے جس نماز کو انبیاء نے نہیں چھوڑا، اوصیاء نے نہیں چھوڑا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے نہیں چھوڑا، اور نماز کو دل لگی اور عشق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز میں جو کیفیت ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہوتی تھی وہ روایات میں درج ہے کہ امیر کائنات جیسی ذات جو کہ امیر المؤمنین ہے، اس کائنات میں واحد شخصیت ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، جن کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا، لیکن وہ بھی 1000 رکعت نماز ان کے بارے میں ہے کہ مستحب ہر رات پڑھا کرتے تھے، نماز واجب کے علاوہ، نماز تہجد کے علاوہ، اور اپنی نمازوں میں گڑ گڑا کر بارگاہ پروردگار میں رویا کرتے تھے۔ اگرچہ جنت اور جہنم کے مقسم وہ ہیں اور اللہ نے ان کو بہت بڑے اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس خالق کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے اس طرح عبادت کیا کرتے تھے جس طرح کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ خالی ہاتھ ہیں، حالانکہ سب کچھ اللہ نے ان کے اختیار میں دیا ہے اور ان کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے، جو چاہیں اذن پروردگار کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی ان کی مرضی اللہ کی مرضی، اور ان کے کام کو اللہ اپنے کام تصور کرتا ہے اور شمار کرتا ہے۔ ایسی ذوات قدسیہ اور جو عمل کرتے ہیں ان کا عمل قرآن بنتا ہے، پوری امتوں کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، یعنی وہ کتاب ہدایت بن کر آئیں اور ان کتابوں پر انہوں نے عمل کیا، لیکن وہ شخصیات یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے عمل کیا اور پھر قرآن بنا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کبھی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تو اللہ نے قرآن بنا دیا، کبھی بھوکے کو کھانا کھلایا تو اللہ نے آیات نازل کر دی، اور کبھی کثرت عبادت کی تو پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ نے اس کو تمام عبادات کی قبولیت کا پیش خیمہ اور مقدمہ قرار دیا ہے۔ اگر ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تمام عمل قبول، اگر نماز رد ہو گئی تمام عمل رد کر دیے جائیں گے، اور نماز قبول وہی ہوگی کہ جو با اہمیت نماز ہوگی، جس میں ہم دیکھیں گے مالک یوم الدین جب پڑھ رہے ہیں نماز میں تو اس کا مطلب ہے کہ مالک یوم الدین کون ہے؟ پروردگار ہے۔ اس کے سامنے اس طرح انسان کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک مجرم ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو
قیامت میں اس کو لاحق ہوگی، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، نرمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا اندرون، اس کا باطن جو ہے وہ زیادہ خراب ہے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا اور اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ یہ کون شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز کی اہمیت کا قائل نہیں ہے، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ ہم دیکھیں روایات میں، آیات میں اور بزرگوں کی سیرت میں دیکھیں، ائمہ طہارہ علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں اور بزرگوں کی سیرت میں دیکھیں کہ وہ نماز کو کیسے ادا کرتے تھے۔ یعنی نماز ہو یا نماز کے مقدمات ہوں، پروٹوکول کے ساتھ۔ مثلا نماز کے مقدمات میں سے ایک چیز ہے وضو۔ اب وضو جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اہمیت وضو کو بھی دی جائے، کیوں کہ وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ وضو کو پروٹوکول کے ساتھ انجام دیا جائے، ہاں اسراف نہ کیا جائے، اس میں پانی کا اسراف نہ کیا جائے، اس کو غلط نہ کیا جائے، ورنہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مسئلہ ہے کہ اگر انسان نے باطل وضو کے ساتھ نماز پڑھی، وضو باطل ہوا، اس کا غلط وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے، اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ اتنی اہمیت ہے وضو کی جو نماز کے لیے شرط ہے۔ لہذا ہم وضو ہو، نماز ہو، عبادت کوئی بھی ہو، جس طرح کہ امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو مولا نے یہ نہیں کہا شراب خوری بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بڑا گناہ ہے، نہیں، مولا نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے والا ہلکا سمجھے، یعنی اس کو کہے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا خدا ذوالجلال ہمیں عبادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل و جان میں عبادات کی اہمیت کو اجاگر فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی خدا ذوالجلال ہمیں کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔